بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نافع کہتے ہیں اور یہ روایت ہے مسند امام احمد کی، کان عبداللہ ابن عمر اذا جلس فی الصلاة، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں بیٹھتے وضع یدیہ علی رکبتیہ، آپ دونوں گھٹنوں پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھ لیتے، واشار بِأُصْبُعِهِ، اپنی انگلی سے اشارہ کرتے، وَأَتْبَعَهَا بَصَرَهُ، اور اپنی نظر کو بھی اس انگلی کے اشارے کی طرف لے جاتے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ پھر ساتھ کہتے لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ، یعنی السَّبَابَةِ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ جو انگلی حرکت کرتی ہے یہ شیطان کو لوہے سے بھی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا نا یہ جو تم حرکت کرتی ہے نا انگلی، یہ شیطان کو لوہے سے بھی اور ہتھوڑے سے بھی زیادہ لگتی ہے، تو ایک صحابی کو پتہ نہیں کتنی خوشی ہوگی شیطان کو مارنے کی، وہ جب نماز پڑھنے لگے تو دو انگلیاں انہیں کرنی شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا احد احد، ایک ہی کافی ہے، دو نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقہ یہ بیان کیا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ 1268 نمبر روایت سنن نسائی کی، ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، میں نے دیکھا کہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اپنی انگلی کو حرکت دے رہے تھے، تھوڑا سا غور کیجئے گا، حرکت دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی پڑھ رہے تھے۔ تو یہ دو طریقوں میں سے آپ کوئی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ، آپ اپنی انگلی کو سیدھا رکھیں، تھوڑا سا خم ڈال لیں۔ دوسرا طریقہ، آپ اس کو آہستہ آہستہ حرکت دیں۔ یہ بات جو معاشرے میں معروف ہے کہ جب ہم کہیں گے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اس وقت انگلی اٹھانی ہے، یہ روایت منکر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ آپ نے جب انگلی کو حرکت دینا ہے یا انگلی کا اشارہ کرنا ہے تو آپ کی مٹھی کیسے بند ہوگی؟ اس کے تین طریقے ہیں، غور کیجئے گا۔ آپ اپنی یہ تینوں کی تینوں انگلیاں بند کریں اور انگوٹھا اس کے اوپر رکھیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ، آپ انگوٹھے اور بڑی انگلی کا حلقہ بنائیں، ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں، ایسے نہیں تو بھول جائے گا۔ پہلا طریقہ کون سا ہے کہ آپ ساری انگلیوں کو بند کر کے انگوٹھا اس طرح اپنی بڑی انگلی کے اوپر رکھیں گے۔ دوسرا طریقہ، انگوٹھے اور درمیان والی انگلی کو آپس میں حلقہ بنائیں گے اور یہ انگلی کے ساتھ اشارہ ہوگا، اس کو حرکت دیں گے۔ تیسرا طریقہ، اس کو کہتے ہیں 53 کی گرہ، وہ ایک حسابیوں کی ایک تفصیل ہے، وہاں جانے کی میں ضرورت نہیں سمجھتا۔ اس انگوٹھے کو بڑی انگلی کی جڑ میں رکھیں، اس انداز سے آپ تینوں میں سے جس طریقے کو بھی آسان سمجھتے ہیں آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں وائل ابن حجر، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا قد حلق الابہام والوسطى، آپ نے انگوٹھے اور بڑی انگلی کا حلقہ بنایا ہوا تھا۔ ابن ماجہ کی 912 نمبر اور سنن ابی داؤد کی 957 نمبر یہ روایت ہے۔ اور جہاں 53 کی گرہ لگانے، انگوٹھے کو بڑی انگلی کے نیچے رکھ کے ساری انگلیاں بند کرنا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا، یہ روایت سنن النسائی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے جو 1310 نمبر روایت ہے، اور صحابی کہتے ہیں وعقد 53 واشار بالسبابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں اندازوں کو پہلے تشہد